الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبر سے قریب ہو جائیے, آگے آئیے تھوڑا سا. جو بزرگ حضرات ہیں وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن جو جوان ہیں اپنے کرتے ہیں وہ جو ہے برائے کرم ٹیک لگا کر نہ بیٹھیے, کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوگی, آپ کو سننے میں سستی آئے گی اور ہمیں بولنے میں سستی آئے گی. تو اس لیے جو ہے چستی کے ساتھ سننا ہے, عمل کی نیت سے سننا ہے. وقت جو ہے گزر جائے, ٹائم پاس ہو جائے, اس نیت سے نہیں, بلکہ عمل کی نیت سے ہم سنیں گے. انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. کہ انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے, اس کے پیچھے اس کی نیت, دنیا والے تو ظاہر دیکھتے ہیں, نیت دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ حج کر رہے ہیں, آپ عمرہ کر رہے ہیں, آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں, دنیا والے ظاہر دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب نے جو ہے اتنا صدقہ جو ہے غریب کو دے دیا, فلاں صاحب نے مسجد کے اندر جو ہے لاکھوں روپے جو ہے لگا دیے. دنیا والے ظاہر دیکھیں گے, لیکن اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھنے والے کہ دینے والے کی نیت ثواب کی تھی یا دینے والے کی نیت ریاکاری کی تھی, دکھلانے کی تھی. اس لیے ہم بیٹھے بیان کے اندر, کیونکہ آج شب برات ہے. اس رات کے اندر بہت سارے فیصلے اللہ رب العزت کے یہاں لکھ دیے جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے. اللہ نے اور ایک رات جس کا نام شب برات ہے اللہ نے نصیب فرمائی, اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اور دوسرا شکر اس بات پر ادا کریں کہ اس رات کے موقع پر ہم صحیح سلامت ہیں, ہم تندرست ہیں, نہ ہمیں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے, نہ گھر میں کوئی ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہم ہاسپٹل کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو. ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ الحمدللہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور سننے کی نیت, سننے بیٹھے تو نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے. شب برات ہم بارہا سنتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, میننگ کیا ہے؟ یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے. شب کہتے ہیں رات کو, برات کہتے ہیں چھٹکارے کو. تو شب برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارے والی رات, نجات دلانے والی رات. کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت 1-2 نہیں, 100-200 نہیں, 1000-2000 نہیں, 1,00,000-2,00,000 نہیں,
1-2 کروڑ نہیں بلکہ اربوں خربوں لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں جانے کا فیصلہ فرماتا ہے اس رات کے اندر۔ اور ایک سوال آپ کے شاید ذہن میں آ رہا ہوگا یا کسی کے آیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تقدیر کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ جیسے ایمان مجمل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا، ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور تقدیر کے اوپر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو جب تقدیر کو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، روزی کتنی ملے گی، اور بیمار کب ہوگا، شفا کب ملے گی، اور کس بیماری میں انتقال اس کا ہوگا، ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں۔ تو پھر شب برات کے اندر بھی علماء فرما رہے ہیں، اپنے ممبروں سے آواز آ رہی ہے کہ اس رات کے اندر بھی اللہ سال بھر کے فیصلے کو لکھ دیتے ہیں۔ تو جب لکھ دیا ہے پہلے، پھر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سوال ہونا چاہیے۔ جب بیان میں بیٹھیں گے دھیان سے سنیں گے تو سوال پیدا ہوگا، نہیں تو پھر وہی کپڑے جھاڑ کر کے چلے جائیں۔ ہوتا نا اجتماع کے اندر جب بیٹھتے ہیں حضرات اور آخری دن ہوتا دعا وغیرہ ہو جاتی ہے تو سب جیسے اٹھتے ہیں نا تو پہلے کپڑے جھاڑ دیتے ہیں اچھے طریقے سے کہ کہیں دھول مٹی کچرا نہ لگاؤ، صاف کرتے ہیں۔ تو کچرا نہیں جھاڑتے ہیں بلکہ وہ باتیں وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ یہاں اتنے بڑے بڑے علماء کی باتیں میں سنا تھا، یہ باتیں آپ کو مبارک ہو، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں خالی جھولی اپنے گھر کو لوٹ رہا ہوں۔ ایسا ہے، جو بات مل جائے علماء سے اس کو کیچ کریں، اس کو پکڑے، اس کو اپنے دامن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی انسان نہ ہی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے، انسان سیکھتا ہے یا تو اپنی غلطی سے یا دوسروں کی غلطی سے، غلطی کے بعد ہی انسان سدھرتا ہے۔ تو اب ہم یہ سوچیں مجھے نماز کا تو مکمل طریقہ نہیں آتا تو کیسے نماز ادا کروں گا، جمعے میں 2 رکعت ہوتی وہ بھی جلدی جلدی پڑھا لیتے بیان لمبا ہونے کی وجہ سے، تو پھر بعد کی جو رکعتیں ہوتی ہیں، دوسری نمازیں ہوتی ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس میں اور کئی لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ ظہر عصر کی نمازوں کے اندر جو ہے جہری قرات نہیں ہوتی، یعنی زور سے قرات نہیں کی جاتی، سری قرات ہوتی ہے، آہستہ آواز سے امام صاحب پڑھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نیت باندھنے کے بعد ظہر میں الحمدللہ رب العالمین، امام کے پیچھے جب اتباع کرتے ہیں، اب یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، امام کے پیچھے جب آپ اتباع کر رہے ہیں تو اس وقت میں آپ کو کوئی صورت نہیں پڑھنی ہے، بس آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی ہے۔ اس کے بعد اگر قرات شروع ہو گئی، جیسا کہ فجر میں قرات شروع ہو گئی، مغرب میں قرات شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز میں قرات زور سے پڑھی جاتی ہے، اگر قرات شروع ہو گئی تو ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنا اس وقت ہے جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام نے اللہ اکبر بولا، آپ نے بھی امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر بول کے نیت باندھ لی، تب ہے آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ لیکن امام نے قرات شروع کر دی تو پھر ثنا بھی پڑھنا نہیں ہے، آپ سیدھا اللہ اکبر بولیں گے، خاموشی کے ساتھ جو قرآن کی تلاوت کو سنیں گے۔ ہاں سری نمازیں ظہر ہے، عصر ہے، ان نمازوں میں آہستہ قرات ہوتی ہے، تو اگر پہلی رکعت میں آپ شریک ہو گئے تو اس وقت جو ہے اللہ اکبر بول کر نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، خاموش کھڑے رہیں گے، جو پڑھنا ہے وہ سب امام صاحب پڑھیں گے۔ ہاں رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اسی طریقے سے قاعدے میں بیٹھیں گے، التحیات آپ کو پڑھنا ہے، باقی قرات نہیں کرنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا تو قرآن وہ امام صاحب پڑھیں گے۔ بہرحال تو اس رات کا مطلب کیا ہے؟ شب برات، یعنی نجات دلانے والی رات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رات میں اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں، 1 سال کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں، 1 سال تک کیا فیصلہ لکھ دیتے ہیں؟
اچھا سوال یہ تھا کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز انسان کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، زندگی حیات ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، تو پھر اس رات میں کیوں لکھا جاتا؟ بڑے اللہ والے فرماتے ہیں اس رات میں اللہ رب العزت دوبارہ فرشتوں کو یاد دہانی کراتے ہیں اور پھر سے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سال میں یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ جیسے بڑی کمپنی ہوتی ہے تو ایک پروجیکٹ تیار کرتی ہے کمپنی اور ورکرز کو دے دیتے کہ دیکھو یہ پروجیکٹ آپ کو 1 مہینے میں ریڈی کرنا ہے، حالانکہ سارے سال کا خاکہ ان کے ذہن میں رہتا کمپنی والے کے، لیکن پورا خاکہ نہیں رکھتے وہ، بلکہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ پروجیکٹ آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی ہے، تقدیر کو پیدا کر دیا، تب سے لے کر کے قیامت آنے تک ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی یاد دلاتے فرشتوں کو دیکھو اس سال تمہیں یہ سارے کام کرنے ہیں، اس سال میں صرف اس کی روح قبض کرنی ہے، اس سال کے اندر جو ہے اس کے کاروبار کو بڑھانا ہے، اس سال اس کو نقصان پہنچانا ہے، کاروبار میں اس کا لاس ہوگا، اس سال جو ہے اس کا کفن مارکیٹ کے اندر آ جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے دوبارہ لکھواتے ہیں، دوبارہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ اس سال میں یہ کام کرنے ہیں۔ تو ایسی مبارک راتوں کے اندر جاگنا ہے، صرف جاگنا مقصود نہیں ہے، جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اس رات کے بارے میں دیکھیے ایک ہے شب قدر۔ شب قدر کے بارے میں پورے علماء کرام کا اتفاق ہے، پورے جتنے بھی پورے دنیا کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 طاق راتوں کے اندر گھومتی ہے۔ 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ضرور ہوتی، سب کا اتفاق ہے، لیکن شب برات کے اندر جو ہے اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں ساری۔ کچھ لوگ اتنے نہ اس رات کا ہم انکار کر سکتے ہیں، نہ اس رات کو شب قدر کے برابر لے جا سکتے، تو ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ کچھ حضرات نے جو ہے شب برات کو اتنی فضیلت دے دی کہ اس کو شب قدر تک لے کر چلے گئے، ایسی ایسی من گھڑت روایتیں جو ہے عوام کے سامنے لا دیے کہ جس سے عوام شک میں پڑ گئے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو اتنا رد کیا، اس کا اتنا ریجیکٹ کیا کہ جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں فضائل کے اندر ان حدیثوں کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو نہ ہی حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا ہے کہ شب قدر تک اس کو پہنچا دے اس رات کو، نہ ہی اتنا گر جانا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں۔ اس رات کی فضیلت ہے، جب بہت ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ رات آئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کون سی رات ہے۔ فرمایا کہ یہ شب برات ہے، اس کو شعبان کی 15ویں رات بھی کہا جاتا ہے۔ عرب ممالک کے اندر اس کو شب برات نہیں کہتے وہ، بلکہ نصف شعبان کے نام سے مشہور ہے، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ۔ تو کہا اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں کہ اس سال کس کو زندگی ملے گی، کون پیدا ہوگا، اس سال کس کی روزی کشادہ ہوگی، اس سال کس کی روزی تنگ ہوگی، اس سال کون بیمار ہوگا، اس سال کس کے گھر کے اندر خوشحالی آئے گی، اس سال کس کے گھر کے اندر جو ہے بے برکتی ہوگی، غم کا ماحول چھائے گا، اس سال کتنے لوگ جو ہے کتنے نوجوانوں کو جاب ملے گی، کہاں پر ملے گی، کون حلال کا کمائے گا کون حرام کا کمائے گا، ساری باتیں اس سال لکھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ اس رات کے اندر
غفلت کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، مارکیٹوں کے اندر جو ہے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے کانوں کو گناہوں سے لت پت کرتے ہیں اور وہ غافل ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یہاں مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر ہنس رہا ہے، دوستوں کے ساتھ اور احباب کے ساتھ جو ہے گپ شپ لگائے بیٹھا ہے، اور تیرا کفن مارکیٹ کے اندر آ چکا ہے، تیرا کفن مارکیٹ کے اندر آ چکا ہے، اور اسی کفن میں تجھے اس سال یا اس مہینے جو ہے تجھے کیا ہے لپیٹ کر کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انسان غافل کب ہوتا ہے؟ انسان غافل کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نکل جائے گا، پہلی بات، اور دنیا کی محبت آ جائے گی۔ پہلی چیز اللہ کا ڈر نکل گیا، دوسری چیز دنیا کی محبت آ گئی۔ اب جب دل کے اندر ایک چیز نکل گئی ہے، ایک چیز آ گئی ہے، نکل کیا گیا؟ اللہ کا خوف نکل گیا، دل کے اندر کیا چیز آئی؟ دنیا کی محبت آئی۔ یہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، سمجھ رہے؟ یہ دل کیا ہے؟ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے شیطان ہر جگہ پھرے گا لیکن یہاں پر نہیں آ سکتا دل۔ اسے جو اللہ والے ضربے لگاتے اللہ اللہ کی، لا الہ الا اللہ، آپ خانقاہ میں گئے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر ضربیں لگائی جاتی، اللہ 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 کہا جاتا، پکارا جاتا، تو وہ ضرب کہاں لگتی ہے؟ دل پر لگتی ہے۔ لا یعنی کہ کوئی معبود نہیں، لا الہ سے ہم دل سے نکالیں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ کسی کے بس کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی پولیس کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، بلکہ لا الہ سے ہم نے کیا کیا؟ اس بات کو نکال کر پھینکا کہ دنیا میں نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی راحت پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، ساری چیزوں کو ہم نے نکال دیا، لا الہ پیٹ کے پیچھے پھینکا اور کہا الا اللہ، اللہ ہی کر سکتا ہے، ہر چیز کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی۔ تو یہ دل جو ہے اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو ہم نے دل کے اندر کیا کیا؟ دنیا کی محبت کو ڈال دیے اور ایک چیز نکال کر پھینکا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نکال دیا۔ اب جب دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی تو پھر انسان کے لیے نہ نماز معنی رہتی، نہ روزہ معنی رہتا، نہ علماء کی باتیں معنی رکھتی، نہ قرآن اہمیت رکھتا اس کے دل کے اندر، نہ مساجد سے اس کی محبت رہتی۔ اذان ہوگی اس کا دل اور دماغ کترائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اذان ہوتی ہے اس کا دل گھبرانے لگتا۔ میرے پاس کئی حضرات آتے ہیں کہ اذان کی نماز تو پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ اذان اسلام کے شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانی ہے اذان۔ اذان کی فضیلت ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی اللہ سب کو گواہ بنائیں گے، ہر چیز کو گواہ بنائیں گے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، درخت ہو، پتھر ہو، جو کچھ بھی جہاں تک اذان کی آواز جائے گی سب مؤذن کے حق میں کیا کریں گے؟ کل گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرے کلمے کو، تیرے نام کو یہ بلند کرتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، ہر چیز گواہی دے گا۔ اس لیے نوجوان سے کہتا ہوں، جو بزرگ حضرات ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اذان دیا کریں رضامندی سے، امام صاحب کی اجازت لے کر کرنا چاہیے، مولانا صاحب کی اجازت لے کر کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا حق ہوتا ہے، ان کو وہ کام خدمت وہ سونپی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ بہت سارے مساجد میں، شعبات کے اندر بھی بہت سارے مساجد کے اندر نوجوان ہی اذان دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کو کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے، 5 نمازوں میں سے 4 اذانیں، 5 اذانوں میں سے 4 اذانیں کچھ نوجوان بچے دے دیتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنی بابرکت رات کے اندر ہم بیٹھے ہیں، جس رات کے اس مجلس کے اندر، اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا اور اللہ کے سامنے فرشتے ہماری اس بات کی گواہی دیتے ہیں جا کر کہ اللہ میں نے تیرے بندوں کو اس رات کے اندر تیرے اور تیرے حبیب کی باتوں کو سنتے ہوئے پایا،
اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا فیصلہ ہو اور فرشتے میرا فیصلہ لے کر جائے تو اس وقت میں روزے سے ہوں، اس وقت میں روزے سے ہوں۔ تو فرمایا کہ اس رات کے اندر رات کا قیام ہونا چاہیے، یعنی رات کو جا کر کے انسان اللہ کی عبادت کرے۔ دن کا روزہ رکھ لے بہتر ہے، دن کا روزہ رکھ لے بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، رکھ لیں گے تو بہتر ہے۔ اور ایام 20 میں سے 13، 14، 15 جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، تو اس نیت سے یہ روزہ رکھ لیں کہ حضور رکھا کرتے تھے، میں بھی اس لے کر روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو رات کو عبادت کریں گے اور دن میں روزہ رکھا جائے گا۔ بہرحال ایسی مبارک رات کے اندر، جس مبارک رات میں زندگی اور موت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو، اس رات کے اندر ہر ایک کے رزق کے دینے کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو، اور اس رات میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کرو، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کر دو، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا، پیسے مانگنے والا، ہے کوئی اولاد کو مانگنے والا، ہے کوئی اپنے چین اور سکون کو مانگنے والا، ہے کوئی اپنی بے چینی کو ختم کرنے والا، ہے کوئی اپنے دل کے اندر ایمان کی تازگی کو مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، میں اس کو عطا کر دوں۔ آج ہمارا ہاتھ 10 لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ بھائی 10,000 روپے لے دو، بھائی 50,000 دے دو، انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ مہینے ہوگا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے سامنے نہیں ہوتا، ایک مرتبہ یا اللہ میں روزگار میں برکت دے، یا اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی ذریعہ پیدا کر دے، یا اللہ گھر کے اندر حالات آ گئے ہیں، بیمار ہے، میری بیوی بیمار پڑی ہے، یا میرے بچہ بیمار پڑا ہے، یا میرے ماں باپ بیمار ہے، یا اللہ پیسوں کی سخت ضرورت ہے، انتظار فرما لے۔ ہم کوئی مسئلہ اللہ کے سامنے نہیں رکھتے، دنیا والوں کے سامنے رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اسباب کے اوپر بنا ہوا ہے۔ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، اللہ اس کے رسول پر ایمان تھا، کوئی بھی مسئلہ آتا اللہ کے سامنے رکھتے تھے، کوئی بھی مسئلہ آتا اللہ کے سامنے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 1 لاکھ روپے دیا کرتی ہے، اس وقت جو بھی درہم چلتا تھا دیا کرتے 1 لاکھ، اور اسی 1 لاکھ سے ان کا گزارا ہوتا تھا، دوسرے بھی پیسے آتے ہوں گے، لیکن ہدیے کے طور پر تحفتاً جو ہے 1 لاکھ روپے ہر سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نواسے ہیں ان کو دیا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم نہیں بھیجی، پیسے نہیں بھیجے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم لیے، پیپر کو لیے اور خط لکھنے بیٹھ گئے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس خط بھیجوں گا، خط لکھ کر کے کہ وہ مجھے میرا جو ہدیہ ہر سال دیا کرتے تھے، ہدیہ ہوتا تھا وہ ٹیکس وغیرہ نہیں، تو وہ ہدیہ مجھے دے دے۔ ہدیہ دینا لینا سنت ہے، یہ رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہمارے پاس۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے ہدیہ دو، آپ اپنے دوستوں کو ہدیہ کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ کریں، کوئی بھی چیز ہدیہ کر سکتے ہیں آپ۔ ہدیے کے لیے کوئی پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے، ہدیے کے لیے ہدیہ ہے کہ گفٹ دینے کے لیے کوئی پیسے والا ہونا یا اچھی چیز ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو ایک عطر دے دیجیے، ایک پرفیوم دے دیجیے، یہ اچھا عطر تھا، یہ لے لو، علماء بنا دیے، صحیح دوستوں کو دے دو، ٹھیک ہے۔ تو ہدیہ لینا اور دینا یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟
सुन्नत से साबित है। बहरहाल तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब 1 लाख रुपये नहीं भेजे हदियतन तोहफतन, तो उस वक्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलम लिए और लिखने बैठे ख़त, ताकि ये ख़त वहाँ तक जाएगा। हो सकता है शायद भूल गए हों तो याद दिलाने के लिए ख़त लिख रहे थे, लेटर लिख रहे थे, और सोच में पड़ गए, कहा कि रख दिए, ख़त नहीं लिखे, रख दिए, कोई चीज़ जहन में आई होगी इस वजह से रख दिए और सो गए रात को। जब सोए हैं तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर आए और आकर पूछा, ए बेटे क्या बात है, क्यों गमज़दा हो, क्यों परेशान हो? कहा कि नाना जान, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर साल मुझे 1 लाख रुपये हदिया दिया करते थे। इस साल उन्होंने हदिया नहीं भेजा है, जिस वजह से इस साल के गुजारे के अंदर दुश्वारियाँ आ रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तो गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, तू मखलूक खुदा पर नज़र मत रख, खुदा की मखलूक के ऊपर नज़र मत रख, तो अल्लाह के ऊपर नज़र रख, और अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझे अता करेगा। किसी मखलूक से मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर तेरा भरोसा अल्लाह पर है तो अल्लाह ज़रूर तुझे अता करेगा, उससे डबल अता करेगा। तो कहा कि ठीक है नाना साहब। सुबह उठे, उसके बाद दिल के अंदर इरादा कर लिए कि अब ख़त नहीं लिखूँगा, अब ख़त हज़रत अमीर माविया को हरगिज़ नहीं लिखूँगा। अल्लाह को देना है, अल्लाह ज़रूर असबाब पैदा करेगा और मुझ तक रिज़्क़ को पहुँचाएगा। फिर अगले ही दिन, अच्छा और एक चीज़ इसमें याद रखिए, ये आखिर में मैं आपको बताऊँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि मेरे बेटे, एक दुआ में तुझे सिखाता हूँ, वो दुआ तू पढ़ ले, वो दुआ तो पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे कभी मोहताज नहीं रखेगा। वो दुआ क्या है इंशाअल्लाह मैं आखिर में बताऊँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिलाना कि वो दुआ कौन सी है। याद दिलाएंगे सब? सुन रहे कि सो रहे? सुन रहे हैं? हाँ। फायदे की, काम की बात जब आती है ना, पैसों की बात, तो सबको याद होता है और सबका जहन जो एक्टिव हो जाता है कि कौन सी ऐसी दुआ होगी कि अल्लाह के रसूल बताए हैं, और उस दुआ के अंदर तासीर क्या है? तासीर ये है कि जब सुबह को उठे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कासिद आया और हर साल 1 लाख लेकर आता था, इस साल 5 लाख लेकर आया। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। ये किसकी बरकत थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। तो आप भी पढ़ना चाहेंगे वो दुआ क्या है? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और ऐसी मुबारकात में पढ़ेंगे, अल्लाह ज़रूर नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि झोली आपकी भरकर पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। भरेगी नहीं, भरकर पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। यकीन से पढ़ना है। जितने भी वज़ाइफ आप करते हैं ना, तो उसमें यकीन शर्त अव्वल होती है। यकीन नहीं है, नहीं हो सकता। जैसे अभी यकीन है, बाहर अंधेरा है कि सूरज निकला हुआ, सूरज निकला है ना, क्या है? अंधेरा है। तो इतना यकीन है, तो ऐसे ही यकीन होना चाहिए कि मैं ये दुआ पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह मेरी रोज़ी रोज़गार के अंदर जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, जो भी हालात आ रहे हैं, अल्लाह इस दुआ की बरकत से, अपने हबीब की ज़ुबान मुबारक से दुआ निकली है, अल्लाह मेरे भी मसाइल को हल कर दे। इस यकीन के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट 100% आए। हम तो आजमाते, बारहा आजमाते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कभी नेगेटिव जवाब नहीं मिला, पॉजिटिव मिला है। तो इस दुआ को हम यकीन के साथ पढ़ेंगे, और पढ़ना भी कितनी दफ़ा, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, छोटी सी दुआ है। जो कुरान पढ़ सकते हैं आराम से वो दुआ पढ़ ले सकते। अगर नहीं पढ़ने भी आता है तो
جس کو پڑھنے آتا ہے اس سے سن لے، جس کو پڑھنا آتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر اس دعا کو سن لے تو بھی انشاءاللہ اس کے برکات حاصل ہو جائے۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے، آہستہ آہستہ بھی پڑھیں گے، رک رک کر بھی تو 1 منٹ کے اندر 1 مرتبہ پڑھ لے سکتے ہیں۔ تو آپ کو صرف پڑھنا ہے 25 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2500 نہیں، صرف 25 مرتبہ۔ ایسے بڑے بڑے وظائف رہتے کہ 2500 پڑھنا ہے، 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انسان وہیں کھڑا پڑ جاتا کہ اتنی دفعہ کون پڑھے گا۔ آخر میں انشاءاللہ اس کے ساتھ اور ایک عمل بتاؤں گا، وہ عمل جو ہے آپ کو مغرب میں کرنا تھا، اس نے نہیں کیا ہے، عشاء میں بھی کر لے سکتی ہے۔ اس سے جو انسان بڑے بڑے حادثات سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی بلاؤں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے عمر کے اندر درازی پیدا ہوتی ہے۔ یہ 2 دعا انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ اب اس ایسی مبارک رات ہے جس مبارک رات کے اندر اللہ رب العزت رزق کے فیصلے فرما رہے ہیں، زندگی کے فیصلے فرما رہے ہیں، لیکن ایسی مبارک رات کے اندر کچھ حضرات ایسے ہیں، کچھ بدنصیب مرحوم قسم کے ایسے حضرات ہیں جو اس مبارک رات کے اندر بھی نہیں بخشے جاتے۔ وہ کون کون سے حضرات ہیں؟ 8 قسم کے حضرات ہیں۔ کتنے ہیں؟ کہیں پر 6 ملتے ہیں، 8 ذکر کر دیتے ہیں تو 6 بھی آ جائیں گے اس پہ۔ 8 کے اندر 6 آئیں گے نہیں؟ آ جائیں گے، بالکل آئیں گے۔ جیسے تراویح کچھ لوگ 8 رات پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کچھ 20 پڑھ لیتے ہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ اگر 20 پڑھیں گے تو 8 اندر آ جائیں گے، 20 پڑھیں گے تو 8 بھی اندر آ جائیں گے، لیکن 8 پڑھ کر چلے گئے تو پیچھے تو چھوٹ جائیں گے۔ زیادہ پڑھیں گے ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن کم پڑھیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو پہلے نمبر پر ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس مبارک رات کے اندر، پہلے نمبر پر ہے مشرک۔ مشرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کیسے شریک ٹھہرانا؟ اللہ جو کر سکتے ہیں انہوں بھی وہی کر سکتے ہیں، انسان کو اللہ پیدا کر سکتے ہیں انہوں بھی وہی کر سکتے ہیں، روزی اللہ دے سکتے ہیں انہوں بھی دے سکتے ہیں، بغیر اسباب کے اللہ دنیا کو پیدا کرے ہیں، بغیر اسباب کے اللہ نے پانی کو پیدا کر دیا، بغیر اسباب کے مٹی کو پیدا کر دیا، بغیر اسباب کے جھاڑوں کو پیدا کر دیے، بغیر اسباب کے آسمان کو پیدا کرے، ایسے پیدا کرے کہ ستون نہیں ملا، اس میں پلر ملا، اس کا نہیں ملا، ملے گا بھی نہیں، اس دن مل جائے مجھے بتا دینا۔ اتنی چھوٹی سی مسجد کو ٹھہرا کرنے کے لیے کتنے ستون لگانے پڑتے ہیں؟ 30 بائی 40 کا 30-40 کا مکان ہو آپ کا، کتنے پلر اس میں لگانے پڑتے ہیں؟ اللہ نے اتنے لمبے چوڑے آسمان کو اور ایک کے بعد ایک تھاپی لگا دی، 1 2 3 4 7 آسمان بنا دیے، لیکن کہیں آج تک ستون نہیں ملا۔ لوگ بولتے کہ میں دنیا کا کنارہ دیکھ کر آیا ہوں، ستون دیکھ کر، کوئی کہا کہ میں دنیا آسمان کا ستون دیکھ کر آیا، کوئی کہا نہیں میں دنیا کے آخری کونے تک جا کر آیا۔ اور الحمدللہ جو جا کر آئے ہیں ان کی زبان سے میں سنا کہ ایسی جگہ پر بھی ہمارے دعوت و تبلیغ کے بھائی پہنچے، سبحان اللہ، جہاں پر لوگ لاکھوں روپے لگا کر پہنچتے ہیں تاکہ بتانے کے لیے، شو کرنے کے لیے کہ دیکھو میں دنیا کا آخری کونا دیکھ کر آیا ہوں، اور ایسی جگہ پر ہمارے دعوت و تبلیغ کے بھائی بنا بتائے پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر اسلام کی دعوت دی جائے۔ ماشاءاللہ آپ کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، یہ آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائبین تک میری بات کو پہنچا دیں۔ غائبین کون تھے؟ وہی صحابہ تھے جو ساحلی سمندری سفر کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ کئی صحابہ جو ہے انڈیا کے اندر آئے، کئی صحابہ جو ہے بیرون ممالک گئے، سب طرف پھیل گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے فرمان کے لیے۔
تو یہ دعوت و تبلیغ کے بھائی بھی کیا کرتے ہیں، اسی فرمان کو کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں، ہماری سوچ نہیں پہنچتی وہاں، یہ لوگ وہاں پہنچ کر جو ہے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی خدمت کو قبول فرمائے بغیر غرض، کوئی غرض نہیں، ایسا نہیں کہ وہاں جائیں گے تو ان کو مرکز سے جو ہے 25,000 ہزار کے جو یہ دیں گے، ان کی ٹکٹ ویزا ساری چیزیں ان کو فری نہیں، وقت بھی لگانا ہے، پیسے بھی لگانا ہے، جان مال ہر چیز کی قربانی دینا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل ایمان، اس کو کہتے ہیں اصل قربانی، جہاں پر اپنا وقت لگے، اپنا پیسہ لگے، جان لگے، مال لگے، یہ اصل قربانی۔ اب ایک صاحب مجھے ملے میرے پڑھنے کے دور میں، جب اسکول پڑھتے تھے ہم بچپن میں، تو ابھی 2 روز پہلے یہ ملاقات ہوئی۔ وہ لڑکا جو ہے شادی کے بعد شادی ہو گئی، شادی کے بعد اس نے اللہ حفاظت فرمائے سب کی پینا شروع کر دیا، شراب نوشی کرتا تھا، میرے سے کبھی ملتا سمجھاتا، لیکن الحمدللہ اس کام کی برکت دیکھی ہے، کیونکہ شراب پیا ہوا انسان ہے، اس سے بات کرنے کی گنا، کیوں؟ اس سے کہ بدبو آتی، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ انسان سے ہم نفرت نہیں کر سکتے، اس کی عادت سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، سمجھ رہے؟ تو پرسوں کے روزوں ملا، الحمدللہ ایک چلہ اس نے جماعت میں لگا، جماعت میں گیا اور ایک چلہ ختم کر کے مکمل کر کے آیا ہے، ایسا چہرہ اس کا چمک رہا ہے ماشاءاللہ، فوراً ملتے پہلے میں نے اس سے گلے ملا، 17 سال میں پہلی دفعہ اس سے گلے ملا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک فطری تقاضا ہوتا کہ اتنے جو ہے صدر اس کو یہ بھی کرنا نا، جو نیک کام کرتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا، کوئی اچھا کر رہا، بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کام کی برکت ہے کہ اللہ نے شرابیوں کبابیوں کو سدھار کر جو اللہ کے ولی بنائے ہیں۔ تو میں نے اس سے یہی کہا کہ بھائی دیکھو، جو نیت تم کرے ہیں اور جو ارادہ اللہ نے تمہارے دل کے اندر ڈال دیے اور جو توبہ تم نے آج کی ہے، اسی توبہ پر ثابت قدم رہو موت تک انشاءاللہ۔ تو کہا کہ ملزا پر سدھرنے کے واسطے سے گیا تھا اور الحمدللہ سدھر کر رہا۔ میں کہا دنیا والے جو بولتے ہیں بولنے دو، کوئی کیا سوچتا ہے سوچنے دو، تمہیں اللہ کو دکھانا ہے، تم اللہ کو دکھانے کے لیے کہتے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسی توبہ پر ثابت قدم رہو، انشاءاللہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔ پھر اگلے دن وہ آ کر میری جو آفس ہے وہاں پر آ کے ملاقات کرا، بڑی خوشی ہوئی، تسلی ملی اس کو۔ ہوتا نا ایک دم سے جو انسان بات، ایسے لوگوں سے ذرا دور رہنا بھی چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں جو غلطی کر رہا ہوں اس غلطی کی وجہ سے میرے پہچان والے میرے دوست مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ جب احساس ہوگا، دل میں چوٹ لگی کہ تب اس کو جو فکر آئے گی کہ نہیں مجھے صحیح راستے پر جانا چاہیے، اور جب صحیح راستے پر آ جائے سکھنے لگا لو، تاکہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہاں اب میں صحیح راستے پر آیا ہوں، کہ جو مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے کترا تھا آج مجھے گلے لگا رہا ہے، اس وجہ سے، اس کام کی برکت کی وجہ سے۔ کیونکہ کوئی انسان سدھرنے جاتا ہے، راہ راست پر آنا چاہتا ہے، تو اس وقت اس کو کھینچنے والے بھی ہمارے ہی ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے واقعہ شاید سنا ہوگا، کتے اور گدھے والا، بہت سارے احباب نے سنا بھی ہوگا، اور ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں جو نہیں سنے ہیں وہ سن لے، کہ ایک مرتبہ جو ہے کتے اور گدھے کے بیچ میں ریس لگائی گئی، کتے اور گدھے کے بیچ میں ریس لگائی گئی۔ کتا بہت سست چلتا، گدھا تیز چلتا ہے نا، کتا سست چلتا نا کہ تیز چلتا، اس کا مطلب جاگ رہے سب، سو نہیں رہے، اور سونے کا وقت بھی نہیں ہے ابھی کہاں سے،
آپ لوگ تو یہ 2 بجے تک جاگنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کتا جو ہے ایک دم ایکٹیو رہتا، ایکٹیو جانور ہے۔ جیسے بھی کئی جگہوں سے کتے جو کاٹ رہے ہوتے ٹریکٹر میں بھر بھر کے جو ہے دور دراز چھوڑ کر آئے پھر بھی کاٹ رہے۔ اسی بات کو لے کر شاہباد کے اندر ایشو چلا تھا کل بھی۔ بہرحال تو یہ ایسا جانور ہے کہ بنا مطلب بھی بھاگتا ہے، بھاگتا نہ کچھ غرض نہ ہو، کوئی بات نہ ہو تب بھی بھاگے گا۔ اور گدھا ایسا جانور ہے کہ وہ کھاتے ہوئے بھی سوتا ہے اور چلتے ہوئے بھی سوتا ہے، سوتا نہیں سوتا، کیونکہ اس کی تحقیق حیات الحیوان کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کی جو مصنف ہے، اس کی جو رائٹر ہے، انہوں نے جانوروں پر ریسرچ کی ہے، ایسی ریسرچ کہ سائنس بھی نہیں کر سکتی اور پہلے دور میں کرے وہ۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ گدھا ایسا جانور ہے کہ یہ ٹھہرے ٹھہرے بھی سوئے گا، کھاتے کھاتے بھی سو جائے گا اور چلتے چلتے بھی سو جائے گا۔ اتنا سست جانور، اس کا دماغ بھی سست ہے، اس کا جسم بھی سست ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا تم زیادہ سوچے رمضان میں کھا کے کیا گدھے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اذان ہو گئی، مسجد میں پہنچو، ہے نا۔ تو ان دونوں کا جو ہے مقابلہ کیا گیا کہ تمہیں جو ہے واڑی سے جو ہے شاہباد تک بھاگنا ہے۔ یہ لطیفہ ہے، لطیفے کے حساب سے لے، کوئی فتویٰ میرے پر ڈالیں گے تو تمہیں واڑی سے شاہباد تک بھاگنا ہے۔ اب دونوں کی دوڑ لگائی گئی، شروع میں جو کتا جو آگے چل رہا تھا، پھر بعد میں وہ رک گیا، رکتے رکتے جانے لگا اور گدھے صاحب جو ہے شاہباد پہنچ گئے۔ اب جب رزلٹ دیکھا گیا تو سارے میڈیا والے کہاں گئے ہیں؟ کتے کے پاس گئے۔ گدھا تو جیت گیا، اس کے پاس جانے کا مطلب نہیں ہے۔ جو ہار گیا اس سے پوچھیں گے ہارنے کا ریزن کیا ہے؟ ہار گیا تو ہارنے کا ریزن کیا ہے؟ ریزن پوچھیں گے تو اس سے ریزن پوچھا گئے گا تو کہا کہ میں تو بھاگنے میں بہت تیز ہوں اور مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں بیچ میں کہیں سو گیا تھا کہ میں تو پہنچ جاؤں گا، وہ تو بہت سست چل رہا، میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، ایسا مجھ سے ظن بھی نہیں ہوا راستے میں۔ تو پوچھا گیا پھر وجہ کیا رہی اتنا لیٹ پہنچنے کی؟ کہا وجہ تو کوئی خاص نہیں تھی، وجہ کوئی بڑی بھی نہیں تھی کہ میں وہاں تک شاہباد تک نہیں پہنچ سکتا، وجہ صرف یہ تھی کہ میرے ہی برادری کے لوگ میرے راستے میں آڑے ہو گئے۔ بات سمجھے آپ؟ یہ سمجھے ایک کتا جب دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں کے جو کتے اس کو آگے بڑھنے دیتے نہیں دیتے، وہ شیر بن جاتا، وہ یہ کتا ہی کتا رہتا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے بھی کچھ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بیان سلم کے علاوہ کی بات ہے، تو ان لوگوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آگے بڑھنے جاتا ہے یا کوئی بلندی پر پہنچنے جاتا ہے یا کوئی دین کے راستے پر چلنے جاتا ہے تو ہماری ہی برادری کے لوگ بیچ میں، کسی کی تزلیل کرنا مقصود نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے، بیچ میں آڑے آ جائے تو کبھی آڑے نہیں آتے۔ دیکھیے دین کا کسی بھی چیز کا فائدہ کرنا ہے کرے، نقصان کسی کا نہیں، مظلوم کی، کیونکہ وہ مظلوم بن جائے گا۔ کوئی آگے پہنچ رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، چاہے دین کے لائن سے ہو یا دنیا کی لائن سے ہو، اس کے آڑے اگر آپ آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اسے حسد کر رہے ہیں، اور جب وہ مظلوم بن گیا اس کی بد دعا پھر کبھی خالی نہیں جائے۔ فلسطین کے بچوں کی بد دعا خالی گئی نہیں ہے، بد دعا لگی نہ ہے، ضرور لگتی ہے۔ یتیم بیوہ کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کو جا کر ہلا دیتی ہے، ٹکراتی ہے جا کر وہاں۔ اس لیے کبھی مظلوم، کسی کو مظلوم بنانا ہی نہیں اور مظلوم کی بد دعا کبھی نہیں لینا۔ بہرحال تو 8 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر ہے مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی صفات میں شریک سمجھنے والا، کہ اللہ اولاد دے سکتے یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ رزق دے سکتے یہ بھی رزق دے سکتا ہے، چاہے اس دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو یا گزرے ہوئے دنیا کا کوئی ولی ہو، کوئی بھی
رزق نہیں دے سکتا، کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی بھی خوشی نہیں دے سکتا، وہ خود محتاج ہوتی ہے، وہ خود محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے کہا اول نمبر پر فہرست جو 8 لوگ ہیں اس میں فہرست میں سارے فہرست کون ہے؟ مشرک ہے، جو اللہ کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا، تو ایسے مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے اگر آپ کا اپنا بیٹا ہو اور وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، پڑوسی والے کی بات کو مانتا ہے، سارے پورے واڑی والوں کی بات کو مان رہا ہے اور آپ کی بات نہیں مانتا، تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی پوجا کریں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو اللہ کے برابر سمجھیں گے تو اللہ کو کتنا غصہ ہے، اور غصہ آنا نہیں چاہیے۔ تو مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر قاتل، قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، ناحق کا لفظ لائے جا رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو مسلمان ہیں اور ملٹری کے اندر ہیں، سرحدوں پر جو ہے نگرانی کر رہے ہو، ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اب وہاں پر وہ کھڑے ہیں، اب سامنے سے کوئی ملک کے اندر انٹری کرنے آئے گا تو یہ اس کو شوٹ کر دے گا، قتل کرے گا، تو یہ ناحق قتل کرنا نہیں، اس لیے لفظ لائے ناحق قتل کرنے والا، یہ تو اس کو تو ڈیوٹی دی گئی ہے، اس کا کام ہے، وہ کوئی ملک کے اندر ایسے آ گیا تو اس کو فائرنگ کر کے اڑا دینا، اس کا کام ہی وہ ہے۔ ناحق سے مراد ہے آپس ہی کوئی دشمنی تھی، لین دین کا کوئی معاملہ تھا، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کو قتل کر، تو یہ ناحق قتل ہو گیا، اس کی بھی اس طرح کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر زانی، زنا کرنے والا، اپنی نفسانی خواہشات کو نکاح کے ذریعے سے نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے پورا کرنے والا، ناجائز طریقے سے کسی بھی طریقے سے پورا کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ زانی ہے، اس کی بھی اس رات کے اندر اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے شرابی، شراب پینے والا، شرابی کی بھی اس رات کی مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ شراب کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتی، اور شرابی چاہے وہ تھوڑی شراب پیتا ہو یا کم پیتا ہو، چاہے وہ شراب خوشی میں پی رہا ہو یا غم کو بہانہ بنا کر پی رہا ہو، کیونکہ بہانہ چاہیے ان لوگوں کو، یہ لوگ خوشی میں بھی پیتے ہیں اور غم ہو تب بھی پی لیتے ہیں، غم میں پئیں گے، پوچھیں گے کیا کیوں پی رہا ہے، کہ غم ہے، کیا کہ گھر کے اندر پریشان ہے، پیسے نہیں، پینے کے لیے پیسے ملتے لیکن گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ملتے، خوشی میں وہ تب بھی پیے گا، کیوں؟ میرا بیٹا پیدا ہوا اس لیے، بیٹا پیدا ہوا اس لیے، پھر پوچھیں کیوں پی رہے بھائی؟ نہ آپ تو بیٹا پیدا ہوا، نہ گھر کے اندر کوئی مار، میں آج نیا فون لیا تھا اس وجہ سے، یہ لوگوں کو بہانہ ہو چاہیے، بس میرے پاس آتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہانے چھوڑو، تو جب جا کے شراب چھوٹے گی تو پہلے بہانے چھوڑو، جب جا کے شراب چھوٹے گی، تو شرابی کی اس رات کی مغفرت نہیں ہے۔ اور اس کی شرط یہ بھی لگائی کہ اس کو نشہ چڑھتا ہو کہ نہ چڑھتا ہو، یعنی ایک پیاک مرنے کے بعد اس کے پیر لڑکھڑاتے ہو کہ نہ لڑکھڑاتے ہو، تب بھی حرامی ہے اس کے لیے۔ اب نشے کی تمام چیزیں آ گئی، چرس ہے، کوکین ہے، ڈرگس ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ ابھی زیادہ تر شہروں کے اندر چل رہی ہوگی، نوجوان بچے جو ہیں ڈرگس سن رہے، چرس گانجا چل رہا ہوگا، گلبرگے میں دیکھیے ہم حالت کیا ہے، ہمارے بازو کی بات کر رہا ہوں، واڑی میں تو انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، سب کے سب یہاں لگے ہوئی ہیں، لیکن گلبرگہ سٹی کی بات کر رہا ہوں میں کہ ابھی 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے کئی ڈرگس پکڑے، کئی کلو، کیوں؟ کیونکہ اب یہ لت لگی ہوئی ہے، یہ لوگ سونگنے کو نشہ نہیں سمجھ رہے، تو ایسے ڈرگس کا نشہ کرنے والوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں۔ اب آپ کی سوچیں گے کہ گٹکا بھی ایک طرح کا نشہ ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یہ مکروہ چیز ہے، مکروہ سمجھتے ہیں، مکروہ ہے، صحت خراب ہوگی آپ کی،
नाजायज़ का लफ्ज़ नहीं बोल सकते, इसके मकरूह है बस, जो नहीं पी रहा है वो अच्छा है। समझ रहे, नौजवान खुश हो जाते हैं इस बात को, क्यों? इसलिए कि वहाँ इजाज़त दे दी है, इजाज़त नहीं दी है, मकरूह है, नाजायज़ नहीं, मकरूह है। ये सेहत ख़राब होगी, सेहत ख़राब करने का तो गुनाह होगा नहीं होगा, अंदर फेफड़े ख़राब होंगे तो गुनाह होगा नहीं होगा। 50 साल में मरने के 40 साल में मर जाओगे। गुटखा खा खा के कैंसर की बीमारियों से पूरा चमड़ा फाड़ दोगे तो उसका गुनाह होगा नहीं होगा? गुनाह होगा इसका। लेकिन जब होगा तब होगा, हम तो पीने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हद तक इंसान कोशिश करे इन चीज़ों से बचे रहें। तो शराबी की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। उसके बाद 5वें नंबर पर मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। मुतकब्बिर की मग़फ़िरत इस रात में नहीं होती। मुतकब्बिर किसको कहते हैं? अकड़ने वाला, कि मैं बेहतर हूँ सब गलत है, मैं अच्छा हूँ सब बुरे हैं, मैं सही हूँ सब गलत है, इसको कहते हैं मुतकब्बिर। कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, मेरे से गलत हो ही नहीं सकता, आप कैसे बात करें, इसको कहते हैं मुतकब्बिर। तो मुतकब्बिर अल्लाह को पसंद नहीं। तकब्बुर करना ये अल्लाह की शान है। क्या है? अल्लाह की चादर है ये। क्यों? पूरी कायनात को पैदा, वो जिस तरह चाहे जो चाहे कर सकता है, तकब्बुर कर सकता है, घमंड कर सकता है, ये अल्लाह की सिफात नहीं है। उसको सजता है, उसको सूट होता है, हमें क्यों सूट होगा? हम तो एक गंदे नुत्फे से पैदा हुए, गंदे पानी से इंसान पैदा हुआ है, पैदा हुआ नहीं हुआ। हम अपनी पैदाइश को देखें तो घिन आती नहीं आती। एक गंदे पानी से जो इंसान पैदा हुआ, फिर किस बात का घमंड? अल्लाह ने लिबास दिया, अल्लाह ने जो है हर चीज़ को संवारा है, सही जगह पर नाक को रखा, सही जगह पर कान को रखा। अल्लाह खाली उठाकर नाक को यहाँ पीछे रख देते तो परेशानी की हालत बढ़ जाए। खाली ये नाक अल्लाह पीछे कर देते तो पूरी साइंटिस्ट मिलकर इसको सामने नहीं ला सकते थे। ला सकते? नहीं ला सकते। और अगर पीछे कर देते तो कितनी मुसीबत। पहले खाना उठाएं कि पहले सुनाएं कि ऐसा पीछे ले जाना पड़ेगा। ये वाला सुबह के पहले फ्रेश है, बासी है, तेज़ है, मीठा है, वो सूखता फिर मुंह में लाते सामने लेकर, कितनी तकलीफ होती। ये आंखें यहाँ रख देते तो पहले आंखें देखेगी, फिर नाक सूंघेगी, फिर मुंह खाएगा, है ना? कितनी डिफिकल्ट ज़िंदगी हो जाती। लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल आसान कर दिया। निवाला ऐसे इंसान उठाएगा और मुंह तक अभी पहुँचेगा नहीं, नाक फ़ौरन बता देगी, नाक सुनकर बता देगी कि ये ताज़ा है या बासी है। ज़ुबान पर के लिए ज़ुबान बता देगी, आँख बताइए क्या पकाए, चटनी खाना है कि बिरयानी है, फ़ौरन आँख बता देगी। और नाक बता देगी कि ताज़ा है या बासी है। ज़ुबान बता देगी कि तीखा है या मीठा है या नमकीन। कितनी सहूलत है, कितनी नियामतें अल्लाह के खा रहे हैं, कितनी नियामतें लेकर फिर रहे हैं। एहसास है जोर से बोलिए। सो रहे हो? कौन कौन सो रहा है? देखिए उठ रहे हो यहाँ से। क्योंकि कैसा होता है, एक सोएगा ना तो सब सो जाए, तो उससे क्या होता, बाजू वाले को क्या होता, थोड़ा सा उसको नींद आने लगती, उसको नशा चढ़ता। क्या था? नशा उसको चढ़ने लगता। बहरहाल तो मुतकब्बिर की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। 6ठे नंबर पर, अभी 3 लोग बचे हैं, 6ठे नंबर पर वालिदैन का नाफरमान, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है, उन माँ बाप के बारे में अल्लाह ने जहाँ पर जिक्र किया मेरी इबादत करो, 2nd नंबर पर जिक्र किया माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। तो हम इससे समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि माँ बाप का मकाम कितना ऊंचा है। चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो नमाज पढ़ते हो कि ना पढ़ते हो, हिदायत की दुआ करें उनके लिए। आप नमाज पढ़ते, आपके माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो माँ बाप को ये ना समझ मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे मम्मी पापा पढ़ते ही थे नमाज, तुम पढ़ते नहीं, चलो जाओ। ये ऐसी अल्फाज नहीं। आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, क्या किया? आपको पाला है, आपको पोसा है, आपको बड़ा किया है, आपको तालीम दिलाई है। उनकी खिदमत आपके ऊपर फ़र्ज़ है, सुन्नतबाजी नहीं, फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है,
اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے. تھوڑی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ماں باپ کے اندر جو چڑپن آ جاتا ہے، ایک ذہن تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے ان کا، کان تھوڑا سا کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھیں تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہیں. ایسے وقت میں بچوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ان کو اور زیادہ محبت دیں ماں باپ. آپ ماں باپ کو محبت دیں گے، آپ کی اولاد آپ کو محبت دیں گے. کبھی آواز ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا سے ہی انسان آگے پہنچتا ہے. ہزاروں لاکھوں ولیوں کی دعا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں باپ کی دعائیں شروع ہوتی ہیں. اتنا بڑا مقام ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک دور پر جاتے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. جب والدہ کا انتقال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اب سنبھل کر آ، کیونکہ پہلے غلطی ہو جایا کرتی تھی، لغزشیں ہو جایا کرتی تھی، تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے میں معاف کر دیا کرتا تھا، اب تمہاری ماں نہیں ہے تو سنبھل کر آنا ہے. اچھا، اب جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ وہ بھی ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں. یا کوئی جوان ہے اور ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو ماں کا مقام دو اپنی خالہ، خالہ سے محبت کرو، خالہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. خالہ نہیں ہے تو ماں کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھی ان کا عزت اور احترام. اسی طرح والد کے بارے میں کہا کہ اگر والد فوت ہو چکے ہیں تو والد کے بھائی یعنی کہ چاچا کا احترام کرو، یا بڑے با تو بڑے با کا احترام کرو. اگر وہ بھی نہیں ہے تو ماں ان کی جو دوست تھے، میرے والد کے جو دوست ہوا کرتے تھے ان کا احترام. بہرحال تو والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کو تو دنیا میں ہی سزا ملتی. پہلی سزا یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اس سے، اس کے دوست بھی اس کو دیکھیں گے تو غصہ آئے گا ان کو، ایک کیسا نالائق قسم کا انسان ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھتا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. آپ سٹی میں جا کر دیکھیے، اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ماں باپ کو لے جا کر، جب مریں گے تب جا کر ان کے دفن کریں گے بس. تو بہرحال تو والدین کا نافرمان جو ہوتا ہے اس کی بھی اسرار کے اندر مغفرت نہیں ہوتی. اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا. بلا وجہ کسی سے دشمنی ہے، کوئی آگے بڑھ رہا، کوئی کچھ خرید لیا. اچھا، اس میں جو میں ابھی آپ کے سامنے 5ویں نمبر پر ذکر کیا، متکبر، تکبر کرنے والے. بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اچھے لباس عطا کیا ہے تو کیا میں اچھا لباس پہنوں یا نہ پہنوں؟ کہ یہ تکبر کی علامت تو نہیں ہے. اللہ نے مجھے سواری دی ہے، میں اس پر سوار ہوں یا نہیں، یہ تکبر کی علامت تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو شکر ادا کر رہے تم اللہ کا. اللہ نے نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرو اپنے جسم پر، اللہ نے نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرو اپنے دسترخوانوں پر، اللہ نے نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرو اپنے سواریوں پر. کیونکہ 3 چیزوں سے جو ہے نعمت جھلکنی چاہیے. ایک خوراک سے نعمت جھلکنی چاہیے، ایک لباس سے، اور تیسرے نمبر پر سواری سے. نعمت دی اللہ نے اس کو ظاہر کرو، چھپا رہے. کئی لوگوں کو دیکھا اللہ بہت نمازیں ہوتے ہو لیکن پھر بھی جو ہے ایک بڑی ماتر پیتے ہو، اس رہی بات سارے بڑی دیتے ہے. ایسے بھی ہے دنیا میں، ہر قسم کے ہر کلر کے آپ کو ملیں گے. دنیا رنگ برنگی ہے تو رنگ برنگے لوگ ملیں گے ضرور. تو ایسا نہیں ہونا، یہ کنجوسی کی انتہا ہو گئی. حاتم
ताई के दौर एक कंजूस का वाक़या लिखा है कि वो जब दूध निकालते उस दौर में दूध ज़्यादा पिया करती थी, क्योंकि खुराक वही होती है उनकी। दूध में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है, आजकल का ये पाउडर और केमिकल वाला नहीं, ये दूध ही नहीं होता, ये तो केमिकल है सारा का सारा। दूध कहाँ से लाएंगे इतना सारा? अब जो दूध बेचने वाले, कल मुझे मालूम हुआ एक साहब भैंस का दूध लिया करते थे, तो भैंस का दूध बेचने वाला वो भी केमिकल मिला के दे रहा है। किस पे भरोसा करना? बहरहाल तो उसकी आदत ये थी, बहुत कंजूस था वो, तो जब वो दूध निकालता था बकरी का, तो वो बर्तन में नहीं, वो सीधा मुंह में डायरेक्ट। तो किसी ने पूछा कि क्यों? कहा कि बर्तन की आवाज़ आएगी तो आजू बाजू वाले मांगने के लिए आ जाते, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट जेल मुंह में उतार रहा। कंजूस अल्लाह को पसंद नहीं। तो आगे आ जाइए, कंजूस अल्लाह को पसंद। कुछ लोग तो महाकंजूस होते हैं, महाकंजूस, इसकी इंतहा ही नहीं। एक साहब जो है 40 दिन की जमात में जा रहे थे या कहीं बाहर जा रहे थे समझ लीजिए, तो उन्होंने घी का डब्बा लाकर रखे थे घर के अंदर, और जब घर के अंदर रहते तो खाली घी के डब्बे के ऊपर जो रोटी से पोंछ करके बच्चों को दे देते। बच्चों को डब्बे के ऊपर डालना नहीं, कुछ डब्बे पर जो लगा होता उसको पोंछ करके कि खाओ, बच्चों को दे देते। कंजूस ने बोल कि घी खत्म हो गया, फिर लाना पड़ेगा। तो जब बाहर जा रहे थे, सफ़र में जा रहे थे, तो सफ़र में जाने के वक्त इन्होंने घी का डब्बा क्या कर दिए, अलमारी में रख दिए, और बच्चों को बोले कि संभाल कर खाना, बस जैसे मैं करता था वैसे ही करना। तो ये तो डब्बे को पोंछ करके खा रहे थे। जब ये सफ़र में गए, सफ़र से वापस आए, अलमारी खोली, देखा डब्बा वैसे तो वैसा है। तो बच्चों से पूछा कि तुम घी नहीं खाते थे? हाँ खा रहे थे। बोले कैसे? आप डब्बे को पोंछ कर खिलाते थे, हम अलमारी को पोंछ करके खा रहे थे। हम क्या कर रहे थे? अलमारी को रोटी पोंछ करके खा रहे थे। तो बहरहाल इतने भी कंजूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया है उसको दिखाओ, जाहिर कर। एक अल्लाह वाले जब नमाज के लिए आते थे तो अपने जिस्म पर जितने उनके पास कीमती लिबास होते वो सब पहन लेते, अच्छी आला किस्म की टोपी डाल लेते, और लिबास जो है 2 से 3 लिबास पहन कर आते। शागिर्द ने पूछा कि हज़रत इतनी गर्मी में आप डबल लिबास पहने हुए हैं, गर्मी हो जाएगी, पसीने आपको छूट रहे हैं। तो कहा कि अल्लाह ने ये नियामत मुझे दी है और मैं उसी को दिखाना चाहता हूँ, और मैं उसको दिखा करके नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तो ये लिबास मुझे दिया है, ये पहन कर मैं तो तेरे सामने आज खड़ा हूँ। बहरहाल बुग़्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, बुग़्ज़ दुश्मनी, बुग़्ज़ कहते हसद, बुग़्ज़ कहते दुश्मनी को। किसी से दुश्मनी रखे, दुश्मनी किसी से नहीं रखे। वो भी मरने वाला है, मैं भी मरने वाला है ना, उसका भी हिसाब होगा, मेरा भी हिसाब होगा। तो बुग़्ज़ रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, दुश्मनी रखने वाला खुद अपनी आग में जलते रहता है। नंबर 8, आखिरी शख्स वो है कातिय रहम, रिश्ते नाते तोड़ने वाला। छोटी छोटी बात पर जो है झगड़ा हो गया, इससे हम बात नहीं करेंगे। उन्होंने शादी कार्ड नहीं भेजा था, हम भी नहीं भेजेंगे। उन्होंने बात नहीं की, शादी में हमारी तरफ देखिए नहीं, हमारे टेबल के पीछे आकर खड़े होकर हाथों से नहीं खिलाए, इसलिए हम बात नहीं करें। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से जो औरतों की आदत होती है, ऐसी आदतें अपने अंदर ना पड़ें, जिसकी वजह से खानदान खराब हो जाता है। तो ऐसी आदतों से बचे रहे। बहरहाल तो ये 8 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं होती। अव्वल नंबर पर मुशरिक, 2 नंबर पर कातिल, नाहक कत्ल करने वाला, 3 नंबर पर ज़ानी, 4 नंबर पर शराबी, 5वें नंबर पर मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, 6 नंबर पर वालिदैन का नाफरमान, 7वें नंबर पर बुग़्ज़ रखने वाला, और 8वें नंबर पर रिश्ते नाते तोड़ने वाला। इन 8 लोगों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। अल्लाह ना करे अगर हम में से कोई इस बीमारी में से, बीमारी समझ लीजिए इसको, इन 8 बीमारी में से कोई एक बीमारी अगर हमें लगी है तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा करें, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेंगे। और इस रात के अंदर जो करने के काम है वो करें, ना करने के काम हरगिज़ ना करें।
نہ کرنے کے کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں، سو کر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، یہ سب سے افضل ہے آپ کے لیے۔ بنا وجہ بیٹھ کر گپ شپ لگانے سے بہتر ہے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں، بس کوئی کافی ہے۔ عشاء تو آپ نے پڑھ لی، فطر بھی پڑھ لی، سنت بھی پڑھ لی، تو بیان بھی آپ نے ماشاءاللہ سکون سے سن لیے۔ آخری بات عرض کر کے بیان ختم کر دیتے ہیں، 11 بجے ختم ہو جائے گا بیان، اس کے بعد آپ جو ہے سکون سے اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، جتنی دیر اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں گڑ گڑائیے، روئیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریے۔ اس کے بعد آپ جا کر سو جائیے، آرام کریے، صبح فجر میں اٹھیے، روزہ رکھنے والے سحری میں اٹھ جائیں تو انشاءاللہ اس رات کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، میں کیا بات بتایا تھا بیچ میں آپ کو؟ دعا یاد ہے؟ ہاں، وہ دعا میں لکھ کر کے آؤں، اگر کسی کو یہ دعا چاہیے تو بتائیے، انشاءاللہ آپ کو یہ دعا میں دے دوں گا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کو پرنٹ کرا کے آپ کو بانٹ دوں، یہاں پر تقسیم کر دیا جائے، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے آج وقت ہی نہیں ملا، دیگر مصروفیات کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اگر کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ میں واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج دوں گا۔ سب سے پہلے جو 25 مرتبہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رضا سے مکمل امید ہے۔ حضور کی زبان سے یہ دعا کے الفاظ نکلے ہیں، آپ پڑھیں گے، اس کے فائدے آپ دیکھنا شروع کریں گے۔ مضبوطی کے ساتھ، مضبوط نیت کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیے، جب تک نیت مضبوط نہیں ہوگی، جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، کوئی دعا، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اور اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ یہ الفاظ سرکار کی زبان مبارک سے نکلے گی۔ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ دعا یہ ہے: اللہم قذف فی قلبی رجاءک وقطع رجانی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغہ مسالتی ولم یجری علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا ارحم الراحمین۔ بس یہ دعا 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ اس دعا کو یقین کے ساتھ 25 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیے آپ، ایسی مبارک رات میں پڑھیں گے، اللہ ضرور فیصلے فرمائے گا رزق کے۔ رزق کے فیصلے سے مراد یہ نہیں کہ فوراً جو ہے آسمان سے رزق برسے گا، بنی اسرائیل کی قوم سے تو ہم نہیں ہیں۔ تو ہوگا یہ کہ جو کام آپ کے رکے ہیں انشاءاللہ وہ چالو ہو جائے گی، جہاں سے روزی آپ کی بند ہو گئی وہاں سے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، خدا صاحب کو 1 لاکھ روپے دینا تھا، دے نہیں رہے تھے، دعا پڑھی، اللہ نے رزق سامنے لا دیے کہ انہوں نے پیسے واپس کر دیا آپ کے 1 لاکھ روپے۔ یا کاروبار آپ کا ٹھپ پڑا ہوا تھا، کاروبار صحیح نہیں چل رہا تھا، یہ دعا آپ نے پڑھی، اللہ نے 1 ہفتے میں رزق لا دیے کہ آپ کے کاروبار بڑھ گیا اچانک سے۔ یہ ہوتی ہے غیبی مدد ہے، یہ ہوتی ہے غیبی رزق جو پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا ہوا؟ آسمان سے نہیں برسے 5 لاکھ، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی تروں سے آئے، لیکن 1 لاکھ دیتے تھے، اب اضافہ کر کے 4 لاکھ اللہ نے پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نیت اور ارادہ کہاں پہنچ گیا؟ صرف اللہ کے اوپر ہو گئے۔ تو اس دعا کو اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، بیچ میں 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ یہ بڑے بڑے بزرگان دین سے یہ دعا ثابت ہے۔ اس کے ساتھ میں اور ایک دعا ہے۔ اچھا، اس دعا کا ترجمہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ دعا کے ترجمے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ الفاظ کتنے قیمتی ہیں۔ ترجمہ سنیے اس کا، اس کے بعد آپ جو ہے عبادت میں لگ سکتے ہیں۔ ترجمہ ہے اس کا: اے اللہ، پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید اور توکل، امید اور بھروسہ اپنے دل میں پیدا کر دے،
اور کاٹ دے میری امیدوں اور بھروسوں کو تو اپنے غیر سے، یعنی میری امید اور میرا یقین تیرے اوپر ہی ہو، کسی غیر پر نہ جائے، کسی انسان کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے میں کوئی امید لگا کر نہ بیٹھوں۔ اے اللہ، اور وہ امید اور توکل کہ میں کمزور ہو گئی، جس کے پانے سے میری طاقت اور کم ہو گیا، اس کے مطابق میرا عمل اور نہیں پہنچ پائی اس امید اور توکل تک میری رغبت، اور نہیں پہنچ سکا اس امید اور توکل مانگنے تک میرا سوال، اور نہ جاری ہو سکے میری زبان پر اس امید اور توکل مانگنے کے الفاظ، جس امید اور توکل میں تو نے کسی کو بھی حصہ عطا کیا ہو اولین اور آخرین میں سے، بس خاص کر دے مجھے یقین اور توکل کی اس دولت کے ساتھ، اے سارے جہانوں کے پالنہار۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، یہاں تک اس کا ترجمہ ہوا، یعنی اس سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ میری دل کے اندر یقین اور امید صرف تیری ذات سے لگا ہو، غیر سے نہ ہو، اور ایسی چیزیں عطا کر مجھے جو میری زبان پر نہ آ سکے۔ الفاظ دیکھیے کتنے ڈیپ ہیں، ڈیپلی الفاظ ہیں، گہرے الفاظ ہیں، جس سے اندرونی چیزوں کو مانگا جا رہا ہے، یعنی میں جو مانگ نہ سکوں، جو الفاظ میری زبان سے نہ نکل سکے، ایسی نعمت اللہ مجھے عطا کرے۔ کیونکہ سرکار کی زبان سے جب نکلتے الفاظ تو ایسے الفاظ کا ترجمہ کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں۔ ایک یہ دعا ہوگی۔ اب آخری اور ایک دعا ہے، اگر اس دعا کو وقت ملے تو کر لیجئے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ دعا جو ہے یہ مغرب کے بعد کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، آئندہ نیکسٹ سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو یاد دلائیے انشاءاللہ، اور یاد رکھیے آپ، بلکہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں، یاد رکھ لیجیے آپ کہ جب بھی شب برات آئے گی اس دن مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ ابھی بھی کر لیجیے انشاءاللہ، نقصان کا فائدہ ہی ہو جائے گا۔ یہ دعا ذری سی لمبی ہے، بس تھوڑی سی، اس کی ڈبل ہے۔ یہ دعا ہے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ سن کر بھی انشاءاللہ جو نہیں پڑھ سکے ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے یاسین شریف۔ کیا پڑھنا ہے؟ یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ۔ ہر مرتبہ جب یاسین شریف مکمل کریں گے اس وقت یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ یاسین شریف پڑھے، یہ دعا پڑھے، دوسری مرتبہ یاسین شریف پڑھے، یہ دعا پڑھے، تیسری مرتبہ یاسین شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھی جائے گی اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اب یاسین شریف پڑھنے کے وقت نیت کرنا ہے آپ کو، تینوں دفعہ نیت الگ الگ ہوگی۔ پہلی دفعہ جب آپ یاسین شریف پڑھیں گے اس وقت اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میرے ٹچ میں جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں ان سب کی عمر کو دراز کر دے، سب کی عمر کو لمبا کر دے۔ یہ نیت کر کے 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے۔ دوسری مرتبہ جب یاسین شریف پڑھیں گے اس وقت یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے دوست و احباب کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، اچانک کے حادثات سے، اچانک کی موت سے، ڈوب کر، مر کر، کٹ کر، جل کر مرنے کی موت سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اس نیت سے دوسری مرتبہ پڑھیں گے۔ تیسری مرتبہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ میرے رزق میں اتنا اضافہ کر دے کہ میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تیرے علاوہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ جھکے، تیرے علاوہ میرا سر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ یہ 3 نیتوں کے ساتھ 3 مرتبہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ یاسین شریف مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم شقاونی وحرمانی وطردی واقتار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب۔
سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے. تھوڑی سی لمبی ہے دعا, لیکن پڑھنا ہی ایک مرتبہ ہی ہے. مشکل سے 2 منٹ. اگر اس کو آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے تھوڑا سا 3 منٹ لگ سکتا ہے آپ کو. دوسری تیسری مرتبہ جب آپ پڑھنے جائیں گے آپ کی رفتار خود بخود تیز ہو جائے گی, تو آپ 1 منٹ میں اس دعا کو پورا کر لیں. میں آہستہ آہستہ پڑھ کر سنایا آپ کو, اس سے تیزی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس دعا کے فیوز و برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صوفیاء, بڑے بڑے جو اللہ والے گزرے ہیں اس دعا کا معمول رکھا کرتے ہیں. یاد رکھیں ہر شب برات میں مغرب کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے. ابھی بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پورا نہ ہو صحیح, لیکن فائدہ تو ہوگا ضرور. اس دعا کا بھی اہتمام اس رات میں کر لیں, بہتر ہے. اس کے بعد کیا وظیفے پڑھنا, اس کے بعد جو ہے آپ صلاۃ التسبیح کی نماز انفرادی طور پر پڑھ لیں, جماعت کے ساتھ نہیں. جماعت سے صلاۃ التسبیح کی نماز ثابت ہے. کوئی کہے مجھے نہیں آتا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, ضرورت نہیں پڑھتے, ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اگر آتا ہے پڑھ لیجیے, نہیں آتا جتنی رکعتیں ہوتی ہے جتنا پڑھا جاتا ہے اس کو شارٹ کر پڑھ لیجیے. پورا نہیں پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, پورا نہیں پڑھ سکتے سبحان اللہ پڑھ لیجیے. جتنی تعداد ہے جو بتائی گئی ہے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے, رکوع میں 10 مرتبہ, اٹھ کر 10 مرتبہ, سجدے میں 10 مرتبہ, سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ, پھر سجدہ کریں گے 10 مرتبہ, پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ, قرات سے پہلے 10 مرتبہ, قرات کے بعد 10 مرتبہ. یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کو یاد رکھ کر کے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں. جو لفظ آپ کو یاد آتا یاد ہو, پورا نہیں آتا سبحان اللہ ہی پڑھیں, لیکن جماعت کے ساتھ. ٹھیک, جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتا. دیکھیے جو بات علماء سے ثابت ہے ان سے ہی پوچھنا چاہیے. دیکھا دیکھی کوئی عمل نہیں, انہوں کر رہے تو کر لی نہیں. اسلام دیکھا دیکھی کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے اللہ اس کے رسول نے جو بتایا ہے اس کام کو ہم کریں گے اس پر ثواب. معاملے صاحب فون چلاتے ہیں, جو طریقہ فون والے نے بنایا ہے اسی طریقے سے ہم چلائیں گے تو صحیح چلے گا, نہ تو پھر کیا ہو جائے گا, ہینگ ہو جائے گا. دنیا والے کی چیز بنائی ہوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم پر ڈالے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے کچھ, اس کے پیچھے ریزن ہوتا. سب سے بڑا ریزن کیا ہے یاد رکھیے کہ کسی عبادت میں کچھ نہیں رکھا ہے, سب جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ کے حکم میں رکھا ہے. کسی عبادت میں اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے, فجر کی نماز پڑھنا ہے, فجر کے وقت ظہر کی نماز پڑھنا ہے, ظہر کے وقت اسی وقت اس عبادت کریں گے اس پر ثواب ہے. لیکن ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, حج کے موسم میں اگر ہم چلے جائیں, اب انڈیا میں ہم رہتے ہوئے عصر کی نماز کا وقت جیسے ہی ہو جائے گا اذان ہوگی 15 منٹ میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں 15 منٹ کے بعد. لیکن حج کے موسم میں اللہ نے الٹا کر دیا وہاں, کہا کہ عصر کی نماز کو بالکل مؤخر کر کے پڑھیں, بالکل لاسٹ میں پڑھیں گے. جہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے عصر کا اس سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں گے. عصر کی نماز ختم ہوتی ہے, مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا, مغرب اول وقت میں پڑھ لیں گے. حج کے موسم میں ایسے قانون اللہ وہاں پر نافذ کر دیے, اور ایسے نافذ کیے ہیں کہ ہر ایک کو کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, چاہے وہ دنیا کے کون سے کونے میں رہتا ہو, یہ نماز جمع کرنی ہی پڑے گی. جمع بین صلاتین اس کو کہا جاتا, 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا. تو یہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہو حج کے موسم میں, چاہے کون سے بھی فرقے کا ہو, چاہے کون سی کنٹری میں رہتا ہو. مسلمان ہے, حج کے لیے آیا ہوا ہے, اس کو یہ یہاں پر 2 نمازیں جمع کرنی ہی پڑے گی. اب ہمارے عقل میں بات نہیں آتی, ارے ایسا کیسا, ہم یہاں تو عمر وقت میں پڑھ رہے تھے انڈیا کے اندر, وہاں جا کر 2 نمازیں کیوں جمع کرنا ہے حج کے موسم میں؟ نہیں, اللہ نے کہا اس لیے کرنا.
کسی عالم نے نہیں، کسی بڑے اللہ والے نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہمیں بس اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کرے، خوب اللہ سے دعائیں مانگے، دعائیں مانگنے والی رات ہے، اللہ سے لینے والی رات ہے، اللہ کو منانے والی رات ہے۔ دل جب سخت ہو جاتا انسان کو رونا بھی نہیں آتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے۔ زیادہ جو ہر بات میں 24 گھنٹے ہنس رہا، کچھ بات نہیں تب بھی ہنس رہا، کوئی وجہ نہیں تب بھی ہنس رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے گا تو پھر حق بات جو ہے دل میں اثر نہیں کرتی، حق بات کو دل کیش نہیں کر پاتا۔ بارہ تو اس رات کے اندر خوب اللہ سے مانگے، خوب اللہ سے لو لگائے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، اسے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ ایک شخص اگر یہ اعلان کرے کہ جتنے بھی آج واڑی کے اندر فقیر ہے، غریب ہے، میں سب کی جھولی کو بھروں گا، سب اپنا کٹورا لے کر جو مسجد کے باہر کھڑے ہو جائے، سارے فقیر آ جائے۔ اب خیرات کرنے والی مثال کے طور پر احمد بھائی ہے، اب وہ اپنے جو ہے حلال پیسوں میں سے لا کر کے، پورے حلال پیسے ہی ہے ماشاءاللہ، تو پیسے لا کر جو ہے اب غریب کو بانٹ رہے ہیں۔ اب کسی کا کٹورا جو ہے سیدھا ہے تو پیسے اس کے کٹورے میں جائیں گے، کسی نے کٹورا جو الٹا پکڑا ہوا ہے تو پیسے نیچے گر جائیں گے، کسی کی جھولی پٹی ہوئی ہے پیسے نیچے گر جائیں گے، کسی کے کٹورے میں اتنا بڑا چھید ہے، بڑا چھید ہونے کی وجہ سے، سوراخ ہونے کی وجہ سے وہ بھی پیسے نیچے گر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب دل ہمارا صاف نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی میسر نہیں ہوگی، تو دل صاف نہیں۔ اس سے اللہ علیہ فرماتے جہاں دل کی صفائی ہو جاتی ہے وہیں پر گئے نعمتیں برستی۔ جہاں دل گندا ہوگا، دل گندا لے کر بیٹھے ہیں، ہم دوسرے کے بارے میں برا سوچ لیں، ہم مانگ رہے ہیں دعا یا اللہ سب کو جو ہے روزی عطا کر دے، دل میں آ رہا اس کو عطا نہیں کرتا ہوتا، سب کو میرے پرواہ نہیں، لیکن واڑی میں جو ہونا ہے اس کو نہیں۔ ہم بہت یہ ہے الفاظ بولتے تو اس کو نام بھی نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں اتنے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب دعا کروا رہے ہونا تو ایک چیز، آپ خود دعا کرتے اس کے لیے، کیونکہ جو دعا دوسرے کے لیے مانگی جاتی ہے سب سے پہلے آپ اس کے لیے قبول ہوتی ہے جو مانگ رہا ہے۔ اگر میں آپ کے لیے مانگ رہا ہوں میرے لیے پہلے قبول ہو جائے گی، آپ اپنے دوست کے لیے مانگ رہے آپ کے لیے پہلے قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر امام صاحب مانگتے ہیں تب بھی جو ہے آمین نہیں نکلتا، ویسے برا نہ بھی سوچے لیکن آمین نہیں نکلتا۔ بہرحال اپنے دلوں کو صاف کرے، اللہ کی رحمت اسی دل پر برستی ہے جہاں پر دل صاف کر شفاف ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھے، خوب اللہ سے رو لگا کر مانگے، روئے، اللہ کے سامنے روئے۔ دل سخت ہو جاتے رونا نہیں آتا تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ رونے جیسی شکل تو بنائے کم سے کم، رونا نہیں آ رہا رونے کی شکل تو بنا کر مانگے۔ اللہ نقل پر بھی جو ہے اللہ نواز دے گا، تو سب کریں گے یہ پابندی، سب عمل کریں گے۔ ہاں کم سے کم دعائے حسن رضی اللہ تعالیٰ جو کہ پڑھ کر سنایا ہو، یہ دعا کو کم سے کم 25 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور پڑھ لے، آج ایک دن ہی پڑھنا ہے، ایک سال تک آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی کوئی موبائل والے آفر نکال دے کہ آج رات کو جو ہے 3 بجے جو ہے جو ریچارج کرے گا اس کا ریچارج 1 سال تک انلمیٹڈ رہے گا، پورا واڑی شاہباد پورا گلبرگہ ڈسٹرکٹ سب جانے گا، جہاں تک یہ میسج جائے گا سب جا کر وہ ریچارج کرنے لگے، کیا فری ہوگا تو 1 سال تک فائدہ ملے گا۔ تو اللہ اعلان کر رہے ہیں، قرآن کے اندر بتا رہے ہیں، رسول اللہ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچ رہی ہے، اللہ والوں کے ذریعے سے بات پہنچ رہی ہے، علماء کرام چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا۔ یقین پیدا کرے، مرنا یقینی ہے، اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں بھی یقینی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کو جان کر عبادت کرنے والا بنائے اور صبح کو روزہ رکھنے والا بنائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.